لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 57 باب ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد. باب ہے اس بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کا ایک اعرابی آدمی کو مسجد کے اندر پیشاب کرنا سے منع نہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا. ایک اعرابی آدمی جو مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا جس نے شروع کر دیا تھا، تو آپ کا اس کو روکنا نہ، منع نہ کرنا، اس کا تذکرہ. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 بابوں کے اندر پیشاب کی نجاست اور اس سے اجتناب نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید کا تذکرہ کیا گیا کہ پیشاب سے بچنا بہت ضروری ہے. جو اس کے اندر سستی اور غفلت کرتا ہے اس کے لیے سخت قسم کی وعید ہے، عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن اس جگہ ایک واقعہ پیش کر کے جس میں ایک اعرابی آدمی، گموارہ آدمی، جس کو مسجد کے آداب کا علم نہ تھا، وہ مسجد کے ایک کونے کا دوسرے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام ڈانٹنے کے لیے دوڑے تو آپ نے ان کو روک دیا کہ اس کو پیشاب کرنے دو. اس واقعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ پیشاب کے بارے میں کوئی زیادہ شدت نہیں ہے. اگر اتنے شدید مسئلہ ہوتا تو آپ اس کو جب وہ پیشاب کر رہا تھا اسے تو اس کو اٹھا دیتے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پیشاب کا نجس ہونا، ناپاک ہونا، یہ واقعی درست ہے، اور اس میں سستی اور غفلت یہ واقعی سخت وعید ہے. باقی رہا کہ یہاں جو معاملہ اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک دوسرے اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، گر جائے، تو ان میں سے جو زیادہ سخت ہے، سختی والی، اسے اجتناب کیا جائے، اور جو کچھ نرم چیز ہے اس پر اس کو عمل کرنے کا موقع دے دیا جائے. 2 چیزیں ہیں، دونوں میں بیک وقت پھنس چکا ہے. اب ایک پر اس کا عمل کرنا لازمی ہو چکا ہے، ہیں مملوک دونوں ہی. اب جو سخت مملوک ہے اس سے درگزر کر دیا جائے، کچھ جس کے اندر کچھ نرمی ہے، کمی ہے، شدت کم ہے، اس کی کرنے کا اس کو موقع دے دیا جائے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. حدیث نمبر 219 ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا جو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا تھا. فقال دعوه، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو اپنا کام کرنے دو. حتی اذا فارغ، یہاں تک جب وہ اپنے اس حاجت سے فارغ ہوا، دعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فصبہ علیہ، تو اس کے اوپر انڈیل کیا، جو پیشاب کیا تھا اس کی جگہ پانی بہا دیا. اعرابی گموارہ آدمی جس کو کوئی زیادہ آداب وغیرہ کا علم نہیں ہوتا ہے، گموارہ یعنی خانہ بدوش جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی دیہاتی کرنا یہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں جو دیہاتی لوگ ہیں یہ شہری لوگ ہیں، کیونکہ ان کی اپنی
زمین ہے، مکان ہے، ٹھہراؤ ہے، سکونت ہے، تو یہ شہری لوگ ہوں گے۔ اعرابی ہوتے ہیں جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہاں ڈیرا لگایا، 2-4 دن کے بعد کہیں اور لگا لیا، پھر کہیں اور، جو چلتے پھرتے جن کی زندگی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تعلیم سے، آداب سے، وہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ اگر کوئی غلطی کریں تو صاف ظاہر ان کے ساتھ رویہ وہ شہری لوگوں والا تو نہیں کیا جائے گا، تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ایسا کام کرتے ہیں تو ان سے کچھ درگزر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ واقعہ ہے، کوئی اس آدمی نے یہ سمجھا کہ یہ کون سا بڑا ہے، جس طرح کے گمباری لوگ جب ان کو حاجت ہوئی تو چادر اٹھا کر منہ دوسری طرف بیٹھ گئے، لوگ گزر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جب کہ شرفاء اور معزز لوگ جو ہے وہ اس کو بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ تو چنانچہ اس نے پیشاب چونکہ شروع کر دیا تھا، آپ کی نظر پڑی، صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام ڈانٹنے کے لیے دوڑے، آپ نے کہا کہ رک جاؤ، اس کو آپ کو جو کام شروع کر دیا اس کو مکمل کرنے دو۔ بعد کے اندر آپ نے اس کو سمجھایا، بتلایا، جس طرح کی آگے روایات آ رہی ہیں۔ تو بہرحال ثابت سے یہ ہوا کہ اگر اس کا پیشاب روکا جاتا تو اس سے وہ ایک بڑی تنگی میں، ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی اب پیشاب ایک جگہ پر ہے، جب اسی طرح اٹھے گا تو یک بار کی پیشاب بند تو نہیں ہو سکتا، اس کے کپڑے بھی پلید ہوں گے، جسم بھی ہوگا، اور جہاں تک چلتا جائے گا قطرے گرتے جائیں گے، زیادہ جگہ ملوث ہوگی۔ اس لیے آپ نے اس کو اپنی حاجت پوری کرنے کا موقع دیا، بعد کے اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ پانی اس کے اوپر انڈیل دیا۔ حدیث باب نمبر 58، باب صب الماء علی البول فی المسجد، باب ہے کہ پانی ڈال دینا پیشاب والی جگہ پر مسجد کے اندر۔ اگر کسی مسجد کے اندر بھی پیشاب کیا ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ اس کے اوپر پانی انڈیل دیا جائے۔ پیشاب وغیرہ سے نجس ہونے والی جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ اس کے اندر امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ پانی کا بہا دینا۔ جگہ اس کو کھودنے کی، کھرچنے کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس جگہ پیشاب کیا اس جگہ کو کھرچا جائے، کھرچنے کے بعد مٹی پھینکی جائے، نئی جگہ نئی مٹی اس کے اوپر لا کر ڈالی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ یہ تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو جگہ پاک ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو مٹی کو کھودنے والی روایات بعض بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یا مرسل ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں جن کے اندر آپ نے صرف اس کے اوپر پانی ہی ڈال دیا ہے۔ اگر کچی جگہ ہے، وہ خشک ہو جائے، پیشاب کیا تھا لیکن وہ خشک ہو گئی ہے اور اس کا نشان وغیرہ نظر نہیں آتا، تو خود بخود ہی پاک ہو جاتی ہے، پانی نہ بھی ڈالا جائے۔ اگر تار حالت ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تب وہ پاک ہو جائے گی۔ وہ پانی بہہ کر اگرچہ کچھ جگہ پر پھیل کر وہاں خشکی ہو جائے، ہاں البتہ اگر کوئی اس کے اندر پکی جگہ ہے جہاں کوئی چپس وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی ہے، تو پھر اس کو دھو کر پانی کو باہر نکالنا ہے۔ اگر مٹی ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے تو اس کے اوپر پر خشک ہونے سے تو خود ہی پاک ہو جائے گا۔ اگر تار حالت ہے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیں، پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کی بو اور عفونت ختم ہو جائے گی، وہ پانی زمین جذب کر لے تو اس کو الگ بہا کر آگے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب صب الماء علی البول فی المسجد، باب ہے پانی کا ڈال دینا، بہا دینا پیشاب والی جگہ پر مسجد میں۔ قال حدیث نمبر 220، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد، کھڑا ہوا ایک عرابی، پس اس نے پیشاب کر دیا مسجد میں، فتناول الناس، تو لوگوں نے تناول اس کو لیا، لینے سے مراد اپنی زبانوں سے
اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کی. اور امام بخاری آگے کتاب الادب حدیث نمبر 6128 میں جو لفظ لائے ہیں اس کے اندر کہ فسار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف تیزی سے دوڑے. وہاں سارا کہ جیسے حملہ کر دیا جاتا ہے، جب یک بار کی کوئی غلط کام کرے اس پر لوگ اماڈ پڑتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی. اور ایک روایت کے اندر جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث نمبر 221 میں جو الفاظ ہیں اس میں فزاجر الناس لفظ ہے کہ لوگوں نے ڈانٹا اس کو. تو مطلب یہ کہ یہ تمام کیفیتیں تھیں، کسی نے زبان سے ڈانٹا، کوئی ویسے دوڑا، تو روکنے کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ لوگوں نے اپنائے. قام عرابی کھڑا ہوا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 147 میں اس کا گمبارہ پن اور اس کا ایک خانہ بدوش ہونے کا ایک اور بھی تذکرہ ہے اسی آدمی کا کہ پہلے اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے نماز پڑھی، ثم قال، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگا. اب اس کی دعا کے الفاظ سنیے جس سے اس کا گمبارہ پن ظاہر ہوتا ہے. کہنے لگا اللہ مرحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، کسی اور پر رحم نہ کرنا. مجھ پر اور اللہ کے رسول پر رحم کر دے. ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کرنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے. آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع چیز رحمت وسیع کو تو نے بند کر دیا، محدود کر دیا ہے کہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم ہو اور کسی پر نہ ہو. تو نے سب کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یا تمام پر ہی رحمت کر. چونکہ وہ گمبارہ پانی کی وجہ سے وہ ذہن میں یہ سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اگر میں نے تمام دعا کر دی تو شاید ہمارے لیے تھوڑی سی رحمت بچے گی، تو ساری کے ساری میرے پر اور نبی پر ہی آ جائے. نبی کا نام تو لیا نا کہ نبی کی وجہ سے میرا بھی کام بنے گا. یہ اس کا گمبارہ پن کا ایک انداز تھا. تو دوسرا کام یہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کو پیشاب کی عادت ہوئی تو مسجد کے اندر اس نے پیشاب شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو ڈانٹو نہ، اس کو ڈراوا وغیرہ اور اس کو دھکا وغیرہ نہ دو، ٹھہرے وحریقوا علی بول سجن من ماء، اور پھر فرمایا کہ انڈیل دو اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا، جس جگہ اس نے پیشاب کیا اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دو. سجل میں مائل اور ذنوب میں مائل، راوی کو یہ شک ہے کہ سجل کا لفظ بولا تھا یا ذنوب کا، معنی دونوں کا پانی کا بھرا ہوا ڈول ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں آسانیاں کرنے والے بھیجا گیا ہے، تو تمہیں تنگی میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اے امت محمدیہ، اے میری اتباع کرنے والوں، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا کہ لوگوں پر آسانی کرو. دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، لین دین، اس کے اندر آسانی کیا کرو، تنگی کے اندر مبتلا کرنے والا تمہیں بنا کر نہیں بھیجا گیا. اس لیے حد تک امکان ایک دوسرے کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے. تو یہ کام آسان ہے کہ وہاں ایک ڈول پانی کا بہا دو، جی جائے کہ اس کا پیشاب روک دو، اچانک اس وقت تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسی طرح اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس کا بیچارے کا خون خشک کر دینا، جس طرح کہ ہمارے ہاں طریقہ ہے. کوئی بچہ مسجد میں شور مچا دے تو ایسے ہم بچے کو تیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ایسے ڈانٹتے ہیں کہ بچہ مسجد میں کا رخ نہیں کرتا، بلکہ اس کو وہ بابا جی کا ڈاری اتنا ہوتا ہے. بچہ کہے کہ وہ رتی داڑھی والے بابے کو نہیں میں جانا، مسجد نہیں جانا تو رتی داڑھی والا بابا ہے. تو بعض ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں تو اس طرح سخت انداز اختیار کرتے ہیں. بچے ہیں، بچوں نے شور کرنا ہی ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں کہ بندر اور بچہ آرام سے بیٹھا ہو تو سمجھو بیمار ہے. بچے نے اور بندر نے شرارت کرنی ہوتی ہے. اس لیے
بچوں کو مسجد میں لائیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے جانے کی جگہ ہے، یہاں یہ کرنا ہے، ان کو یہ ان کے شعور میں یہ چیز بیٹھے۔ باقی بچے نے سمجھائیں اس کو، ہاں اتنا لاشعورہ بچہ نہ ہو پیشاب وغیرہ ہی کر دے، اتنے شعور والا بچہ ہے تو اس کو مسجد میں لائیں۔ کہ شور بچار کر بھی دیا ہے تو اس کو آسان انداز میں اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے، جیسے گھروں کے اندر ہم کرتے ہیں، نہ کہ ڈانٹ ڈوٹ کر اتنا کرے کہ وہ دوبارہ مسجد کا نام سن کر ہی خوف زدہ ہو جائے۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسَّرِينَ، تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم تنگیوں میں مبتلا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ حدیث نمبر 221۔ حدثنا بدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان، یعنی دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي، ایک عربی آدمی آیا، فبال في طائفة المسجد، مسجد کے ایک کونے کا اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا۔ یہاں یہ زجر کے لفظ آ چکی ہیں جس کا پہلے حوالہ دیا تھا کہ لوگوں نے زبانی طور پر اس کو ڈانٹا۔ فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منع کیا۔ فلما قضا بولہ، جب اپنا پیشاب مکمل کر چکا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا۔ فغریق علیہ، تو اس پانی کو اس کے اوپر بہا دیا گیا۔ اس کو جگہ کو کھرچنے، جگہ کو کھودنے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ صاحبدار کہ مسجد نبی کی جگہ کچی تھی تو اسی کے اوپر پانی ڈال دیا گیا، بس اس سے ہی اس کی طہارت ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے حکم نہیں دیا کہ اتنا پانی ڈالو، اتنا پانی ڈالو کہ وہ جگہ تمام کے تمام وہاں کا سیلان شروع ہو جائے، بہہ کر باہر نکلے۔ صرف ایک ڈول کہا ہے، سادن ایک ڈول ڈالا جائے گا تو اسی ارد گرد جگہ پر جذب ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ پیشاب کی جو عفونت ہے، بدبو ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب پانی ملے گا تو زمین کا جذب ہو جائے گا۔ باب نمبر 59، باب و بول الصبیان، چھوٹے بچوں کے پیشاب کے متعلقہ یہ باب ہے۔ بچہ ہے یا بچی ہے، پیشاب اس کا نجس ہی ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ چونکہ چھوٹے بچوں کو بار بار اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر ابتلا زیادہ ہوتی ہے، اور بچے نے بار بار پیشاب بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی نرمی اور آسانی دی گئی ہے۔ خصوصاً بچہ اور بچی، اس کے پیشاب کے طہارت پاک کرنے میں کا جو طریقہ ہے اس کے اندر کچھ فرق رکھا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچے کو عام طور پر زیادہ اٹھایا جاتا ہے، کثرت سے اٹھایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے پیشاب کپڑے پر کر دے تو اس کو پاک کرنے میں کچھ نرمی اور تخفیف کر دی گئی ہے بنسبت بچی کے۔ تو یہ نہیں کہ بچے کا پاک جب وہ نجس نہیں ہوتا، نجس دونوں کا ہی ہے، بچی کا بھی بچے کا بھی، البتہ اس کے اندر تخفیف ہے، اس کے اندر کچھ آسانی کر دی گئی ہے۔ تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ جس کے اندر ابتلا زیادہ ہے، ازمائش زیادہ ہے، بار بار کسی چیز کے اندر اس کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر کو تخفیف کر دی گئی ہے۔ تو بچے کے بارے میں اگر بچہ چھوٹا ہے، دودھ پر ہی اس کا گزارا ہو رہا ہے، کھانا وغیرہ نہیں کھاتا، تو اس کے لیے کوئی نرمی اس کے سر سے پانی انڈیل دینا یا چھڑکاؤ کر دینا یہ کافی کہہ دیا گیا ہے، اس سے اس کی وہ طہارت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح دیگر مسائل کے اندر بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اس مسئلے کے اندر بھی افراط و تفریط ہے کہ بعض نے تو یہ کہا کہ ہر ایک کا دھونا ہی لازمی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، دونوں کا دھونا لازمی ہے۔ بعض نے تو یہ سخت شدت والا کہہ دیا، بعض نے کہا کہ نہیں، بچے اور بچی دونوں برابر ہیں، دونوں پر چھینٹے لگا دی جائیں۔ تو یہ افراط و تفریط ہے، جو شریعت نے جتنا ہی ہمیں رخصت دی ہے اتنے پر عمل کرنا چاہیے، اپنے ہی
اجتہاد اور رائے کے ساتھ اس کا افراط و تفرید کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 222 قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین انہا قالت اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے پیشاب کر دیا آپ کے کپڑے پر، فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، اور پانی کو اس پیشاب کی جگہ پر لگایا، انڈیل دیا، آپ نے پانی لگایا پیشاب والی جگہ پر پانی کو انڈیلا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ وضاحت ہے کہ وہ بچہ جو ہے ہذا معلوم یطعم طعام، وہ طعام کھانا نہیں کھاتا تھا، چھوٹی عمر کا وہ بچہ تھا، جس طرح کہ اس کی مفہوم جو ہے یہ امام مسند احمد حدیث نمبر 563 کے اندر بھی اور اصحاب سنن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ابو داؤد کے حدیث نمبر 377 میں، اور امام بہقی بھی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 223 قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال خبرنا مالک بن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ام قیس بنت محصن ان عتت بابن اللہ صغیر لم یاکل طعام، کہ ام قیس وہ اپنے چھوٹے بچے کو لائی، لم یاکل طعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں بٹھایا، فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء فنضحہ، آپ نے پانی منگوایا، اس کے کا چھڑکاؤ کر دیا، ولم یغسل، اس کو دھویا نہ، پانی منگایا، پانی کو اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا، اس کو دھویا نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بچہ پیشاب کر دے جو چھوٹی عمر کا ہے، لم یاکل طعام کا لفظ واضح کرتا ہے، وہ ابھی دودھ پر ہی وہ گزارا کرتا تھا، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ایسے چھوٹا بچہ جو ہے اس کا پیشاب جو ہے اس کو مل کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا ہے یا پانی اس پر انڈیل دیا ہے، اتنی اس کی طہارت کے لیے، کپڑے کی طہارت کے لیے وہ کافی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کم حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔